کہ وہ کلیئرٹی اب دیکھتے ہیں. اگر خرم دستگیر صاحب سے پوچھتے اسی کلیئرٹی. خرم صاحب کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے سر. میرا سوال وہی ہے بس کہ اس میں کیا غلط ہے جو شہریار صاحب کی پارٹی کا مطالبہ ہے کہ بھئی اتنا اہم ایشو ہے, ایک ڈیبیٹ ہو جاتی اس پہ پارلیمان میں. جی تو ڈیبیٹ ہو جائے گی جب وزیر اعظم سب تو حصہ بن گیا نا, تو اب جو ڈیبیٹ ہوگی وہ تو ڈیبیٹ ہی ہوگی نا, وہ فیصلہ سازی کا تو وہ حصہ نہیں ہوگی نا. نہیں تو دیکھیے فورن پالیسی اور سیکیورٹی معاملات میں پاکستان کا آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ جو ہیں وہ مجاز ہیں اس کے فیصلے کرنے کے. اس پہ ابھی ڈیبیٹ ہوگی, پارلیمان میں بھی ہوگی. جو پارلیمان کی سلیکٹڈ کمیٹیز ہیں جو ان سبجیکٹ سے ڈیل کرتی ہیں, ایون کابینہ میں بھی ڈسکس اور اپروول ہوا ہے اس کا. جی کابینہ اس کی توثیق کر دے گی آنے والے دنوں میں. اس کے بعد جو ہے پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سب کے سامنے جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی, ان میں یہ معاملہ جائے گا اور یہ گفتگو ہو جائے گی. سارا ایشو یہ ہے جی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خطے کی اور پوری دنیا کی جو صورتحال ہے وہ ایک بہت بڑی فلکس میں ہے, ایک بہت بڑی اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. اور وہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کا جو ایک ماڈل تھا جس میں امریکہ جو ہے وہ سب سے بڑا اس کا گارنٹر تھا, امریکہ اس ماڈل سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور نئی جو ہے گروپنگز بن رہی ہیں. اس میں پاکستان نے اپنے مفادات کے تحت ایک رستہ تلاش کرنا ہے پاکستان کے مفادات کو دیکھنے کے لیے. اور اس میں آئی تھنک جو اس پوری جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے, مارک کارنی ان کا نام ہے, انہوں نے ڈاووس میں ایک تقریر کی ہے 3 دن پہلے. انہوں نے صاف سی بات کی ہے, انہوں نے کہا اگر آپ میز پر نہیں بیٹھے تو پھر آپ مینیو کا حصہ ہیں. تو پاکستان نے ایک درست فیصلہ کیا ہے کہ ہم میز پر بیٹھیں گے بجائے یہ کہ کوئی اور لوگ بیٹھ کر ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا, میں کامران مرتضی آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ السلام علیکم. جی کامران صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی سن رہا ہوں آپ کو. ہاں آپ کی آواز بہت کلیئرٹی سے نہیں آ رہی, میں کوشش کرتا ہوں. آپ نے سنا, چونکہ آپ نے اس حوالے سے ایک, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے ایڈجورنمنٹ موشن بھی موو کی تھی کہ جناب یہ اسی حوالے سے بات کی جائے. آپ نے سنا وہ کہتے ہیں خرم دستگیر صاحب کہ اس پر بات ہوگی, باقاعدہ کابینہ میں بھی ہو جائے گی, متعلقہ کمیٹیوں میں بھی ہو جائے گی, پارلیمان میں بھی ہو جائے گی. اور جہاں تک فیصلہ سازی کا تعلق ہے, یہ حساس معاملات ہیں, فورن پالیسی سے متعلق معاملات ہیں. آئین پاکستان حق دیتا ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ اس متعلق فیصلہ کرے. نہیں, کامران صاحب کو بھی آواز نہیں جا رہی, ذرا ریٹ کنیکٹ کر لیں ذرا کامران صاحب کو. لیکن یہ خرم دستگیر صاحب, یہ اگر آئینی طور پہ اس میں کوئی چیز جو ہے وائلیٹ نہ ہوئی ہو, پھر بھی ایک بہتر نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ یہ تصویر جائے کہ ایک اہم معاملے پہ تمام پورا ملک ساتھ کھڑا ہے. اب یہ پاکستان تحریک انصاف وہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑی جماعت ہیں, آپ کی ظاہر سے رائے مختلف ہوگی, لیکن یہ تو آ گیا نا کہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کا کھلا اس پر ڈسینٹ آ گیا. انہوں نے باقاعدہ پورے پریس کی طرح ہم نہیں مانتے اس فیصلے کو, ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی. جی دیکھیے, میری تو ان سے استدعا ہے کہ ابھی وہ جو بورڈ آف پیس کی جو ڈاکیومنٹ ہے, اسینچلی ابھی ہمارے پاس بورڈ آف پیس کی جو تفصیلات ہیں وہ اتنی ہیں جتنی صدر ٹرمپ کے جو انہوں نے انویٹیشن لیٹر ایشو کیا ہے, دعوت نامہ ایشو کیا ہے, اس کے اندر وہ موجود ہیں. اس کے اندر بھی بہت ساری چیزوں پر گفتگو ہو سکتی ہے, اس میں بہت سارے تحفظات ہمارے بھی ہیں. لیکن ابھی پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے, اگر کبھی بھی کوئی ایسی سیریس کمٹمنٹ کا معاملہ آیا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پر مشاورت ہوگی, چاہے وہ ایک اوپن مشاورت نہ ہو, لیکن پارلیمان کے جو لیڈران ہیں ان کو بلا کر, جو مختلف جماعتوں کے سربراہان ہیں, اب اپوزیشن لیڈر کا بھی تعین ہو گیا ہے, تو ان کو بلا کر جو ہے اس پہ بریفنگ ہوگی کہ بھئی ہم کہاں اپنے آپ کو کمٹ اب جب اس فورم کا حصہ بن گئے تو اب تو ظاہر ہے, یعنی اب یہ کہنا ہے کہ اس کی جزیات طے ہونی ہے, کیا اصل کردار ہوگا بورڈ آف پیس میمورنڈم کا, دیکھا جائے گا. ٹو لیٹ فار اٹ نا, اب تو حصہ بن گیا نا اس کا. نہیں, فورم کا حصہ بننے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے جو جس طرح محاورہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کے حوالے کر دیے. ہر اس کے مرحلے پر پاکستان کے پاس ایک ڈسینٹ کی اور ایک اپنا فرق نقطہ نظر کی گنجائش موجود تھی اور ہے. مختلف ممالک مختلف مرحلوں پر ڈسینٹ کریں گے, ہمیں اس کا اندازہ ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو بدلتی ہوئی دنیا ہے اس میں پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر, انہوں نے ایک بالکل درست فیصلہ کیا ہے, پریگمیٹک فیصلہ کیا ہے.
اور اس کے نتیجے میں اگر آنے والے دنوں میں آئی تھنک جو ایک بہترین آؤٹ کم ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں جب یہ فائنل سولوشن آئے گا فلسطین کا اور اس میں حق خود ارادیت کی بات ہوگی تو وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی ایک سپورٹ آئے گی کشمیر کے معاملے میں، جو کہ ابھی ویسے جو ڈسکشن ہے اس میں پری میچور ہے یہ بات، لیکن جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اگر وہ یو این کے علاوہ بھی کہیں اس کی ڈسکشن ہوگی جب 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائیں گے تو پاکستان کے لیے یہ بھی ایک اور فورم ہوگا جس میں ہم کشمیر ڈسکس کر پائیں گے.